السلام علیکم جی۔ اللہ پاک کے بے انتہا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صبح برکت والے ٹائم یہاں جی سب سے پہلے دعا ہے صبح اس برکت والے ٹائم سے اللہ پاک آپ کو اور آپ سب کی تمام فیملی کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آسانیوں والا معاملہ پیدا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے سائے تلے رکھے۔ آپ سب کا جی پیار بھرے کومنٹس کا دل سے شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اور یہ دیکھیں صبح سویرے کا موسم تھوڑا آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ پاک نے اس ٹائم میں اتنا سکون رکھا ہے نا، یقین مانیں اگر کوئی پریشانی ہے آپ کو، ڈپریشن وغیرہ کا معاملہ، تو میں اکثر سونیا کو بھی یہی کہتا رہتا ہوں کہ سونیا کو خیر اللہ نہ کرے ڈپریشن کا معاملہ نہیں ہے، اسے معدے کا معاملہ ہے، تو میں اسے بھی اکثر یہی کہتا رہتا ہوں صبح کا ٹائم نا نماز پڑھ کے واپس سویا نہیں کر۔ تو میری یہ روٹین ہے، شکر الحمدللہ۔ میں نماز جو ہے نا فجر کے بعد اکثر کھلی جگہ پہ جو ہے نا یہاں تو میرے آئے ہوئے تھوڑا سا ٹائم ہو جاتا ہے 15-20 منٹ، اس ٹائم اندھیرا ہوتا ہے، تو ساتھ میری ایک تسبیح ہوتی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہوئی ہے، وہ پڑھتے پڑھتے شکر الحمدللہ اجالا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس نماز کی فضیلت بھی بتاؤں نا، یہ نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اللہ پاک نے جب انہیں جنت سے زمین پر اتارا تو زمین پر نا ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تو وہ جو زمین پر آ کے پریشان ہو گئے، اندھیرا تھا کافی زیادہ، انہیں خوف آنے لگا، گھبرانے لگے، تو انہوں نے 2 رکعت نماز جو ہے نا ادا کی، تو اتنے میں صبح بھی ہو گئی، تو انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ یہ نماز ایک شکرانے کے طور پہ بھی تھی، تو ایک وہ بھی تھی، اللہ پاک سے التجا بھی تھی، ایک اندھیرا ختم ہو تو پھر جب شکرانہ ہوا، وہ اجالا ہوا، تو ایک قسم کا شکرانہ بھی تھا۔ اللہ پاک کو یہ ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے معراج شریف میں حضور علیہ السلام کی امت پہ جو ہے نا یہ 2 رکعت فرض کیے۔ بڑی برکت والا جو ہے نا ٹائم ہے۔ میری مرغیاں لڑ رہی ہیں اندر، میرا مرغا آج اس کا کوئی مغز خراب ہوا ہے، کب سے یہ پتہ نہیں کیوں مار رہا ہے اس موٹی والی مرغی کو۔ اچھا مجھ سے اتنا ڈرتا ہے، میں قریب آتا ہوں چھت اوپر چڑھ جاتا ہے۔ مجھ سے بچے نہیں ڈرتے، سونیا نہیں ڈرتی، میرا مرغا بہت ڈرتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ میں نے گھاس لا کے رکھا تھا جی پرسوں، تو دیکھیں سارا اپنے گھونسلوں میں لے گئی، دونوں گھونسلے جو ہے نا، اس میں زیادہ کیا ہے اس میں کم ہے۔ اب ان کا بھی باجرہ چینج کروں، کیونکہ ان کے باجرے میں نا یہ برادہ رہ جاتا ہے، بس دانہ پینا سارا کھا گئی۔ چلیں جی ان کا باجرہ پانی تو ہو گیا۔ مجھے تو لگ گئی ہے جی بھوک، میں تو کچھ کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہوں۔ پراٹھا ایک صبح کا تھا، یہ بچ گیا تھا کیونکہ صبح زیادہ کھایا نہیں جاتا۔ یہاں جی چنے میں جو ہے نا یہ گرم کر رہا ہوں، یہ دیکھیں جی جادو سے میرے چنے بھی گرم ہو گئے۔ اب میں کروں گا ناشتہ جی۔ بچے ہوئے سالن کی یہ برکت ہوتی ہے نا، صبح ناشتے میں آپ کو جو مزہ دیتا ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا جی۔ میں ناشتہ کر کے جی پھر اوپر آ گیا، موسم اتنا پیارا ہو رہا ہو اور پھر آدمی یہاں جی 2 کومنٹ دیکھے تھے۔ ہماری ایک بہن نے پوچھا تھا کہ جی بھائی کچھ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں، تو میں نے اپنے یہ جو ہمارے اس چینل پر جو مین چینل پر نا پرانے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں، میں نے ایک بار شیئر کی تھی اپنی سٹوری، تو میری تعلیم کے بارے میں، میرے کام کے بارے میں پوچھ رہی تھی سسٹر، تو
میں بتاؤں جی، میں ٹوٹل 4 کلاس پڑھا ہوں۔ اپنی یہ سٹوری بتاؤں نا تو بچوں کو بھی ضرور بتائیں کہ ان کو بھی تھوڑا سا پتہ چلے کہ تعلیم چھوڑنے کے معاملے کے بعد آپ کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب میں نے ہوش سنبھالا تو ایک چھوٹے سے تندور پر روٹیاں لگاتے تھے۔ تو تعلیم کا نظام ایسا تھا نا جی، کچھ بچے اسکول جاتے تھے تو کچھ نہیں جاتے تھے، کچھ کھیلتے رہتے تھے، کچھ کام وغیرہ سیکھتے تھے۔ اتنی تعلیم کی اہمیت تھی نہیں۔ تو والد صاحب اور میری والدہ کو بڑا شوق تھا ہمیں پڑھانے کا۔ ہم پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے تھے، بڑی مشکل سے، فیسیں بھی کافی زیادہ تھی، اور جو ہمارے علاقے کا چھت اسکول تھا اس میں تو مجھے کوئی خاص شوق تھا نہیں۔ میں دوسرے لڑکوں کو دیکھتا تھا، وہ کھیلتے ہیں اور وہ کام سیکھتے ہیں، میں نے بولا یار ان کے مزے ہیں۔ تو میں نے کافی تنگ کیا، خاص طور پر میرے والد صاحب، میں اسکول سے چھپ جاتا تھا، میرے پیچھے جاتے تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ بڑی قربانیاں دی میری والدہ بیچاری، سر لوگ کی جا جا کے منتیں کرتی۔ سر اچھے تھے ہمارے، میڈم ہماری بہت اچھی تھی، وہ ہمیں اسکول ٹائم اگر نہیں آتے تھے تو ہمیں ڈھونڈتے تھے۔ ایسا ٹائم تھا کہ بچے کیوں نہیں آئے، وہ ان کے پاس گاڑی تھی کیری ڈبہ، اس میں بیٹھ کے سر اور میڈم ڈھونڈتے تھے۔ تو آخر تنگ ہو کے سر نے بھی ایک دن والد صاحب سے کہا، بولا بیرام بابا آپ اپنے پیسے نہ ضائع کریں، اس نے نہیں پڑھنا۔ تو پھر والد صاحب نے مجھے کہا کیا کیا کرے گا تو؟ میں نے بولا میں گاڑیوں کا کام سیکھوں گا۔ گاڑیوں کا کام سیکھنے گیا، سال بھی نہیں، 2-4 ماہ بڑے شوق سے گیا۔ پھر پتہ چلا یار یہ تو اس سے بھی مشکل کام ہے، اس میں تو پھر آدھا دن تھوڑا سا ہوتا تھا مسئلہ، اس میں تو پورا دن کام کرنا پڑتا ہے۔ وہاں سے بھی دل ٹوٹا، کرتے کرتے وہ کام چھوڑا۔ پھر لیور بردر میں لگا زندگی میں پہلی بار، گجری کارپوریشن تھی نرسری میں، وہاں پہ میں نے لوڈنگ کا کام کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا گارمنٹ فیکٹری، پھر انگلش بسکٹ مینوفیکچرنگ، گودام چورنگی کراچی پہ۔ تو پھر گارمنٹ فیکٹری، پھر آئس کریم فیکٹری میں 3 سال تقریباً کام کیا، آئس کریم بنانا سیکھی۔ تو کرتے کرتے پھر والد صاحب کے ساتھ ہوٹل پہ آیا، تو دماغ تیز تھا، تھوڑا دور اندیشی اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، تھوڑا سا کاروبار کو ترقی دی، تندور سے ہوٹل بنایا۔ تو ہوٹل میں سادے کھانوں کی جگہ ذرا مسالے وغیرہ والے وہاں سے لا کے، تو اللہ پاک نے کیا ہوٹل گلی سے باہر مین روڈ پر آ گیا، تو نظام اچھا چلنے لگ گیا۔ والد صاحب نے قربانیاں کافی کر کے اپنا گھر بنا لیا تھا، لے لیا تھا سستے ٹائم پہ مکان۔ تو پھر کچھ پیسے وغیرہ جوڑ کے آہستہ آہستہ اس کو اتنا بنایا کہ ہماری 5 بھائیوں کی فیملی جو ہے نا اس میں رہ جائے۔ تو تعلیم کے جی جو نقصان مجھے وہ ہیں چھوڑنے کے، وہ آج تک میں بھگت رہا ہوں۔ میں کسی بھی خاص طور پر نا یقین مانیں، اکثر مجھے شرم اس ٹائم پہ آتی ہے جب میرا ایک سائن اور ہوتا ہے، دوسرا اور ہوتا ہے۔ بینک کے کسی معاملے میں کوئی مجھ سے پوچھا جاتا ہے، وہاں مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ پھر شکر الحمدللہ تہذیب، اور اس کو میں 1-2 چیزیں جو ہے نا وہ میں تعلیم کو اس کے لیے ضروری نہیں سمجھتا۔ ایک آپ کی جو زندگی میں رزق کا معاملہ ہے، دوسرا آپ میں جو تہذیب اخلاق یا وہ، ان دونوں چیزوں کے لیے تعلیم لازمی نہیں ہے۔ یہ کچھ ماحول آپ کو دیتا ہے، کچھ گھر کی تربیت، کچھ دوست۔ مجھے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ، تو جیسا آپ کو دوست ملیں گے نا تو آپ ویسے ہی اس پہ چلو گے۔ تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ہے، دور اچھا تھا، اچھے دوست ملے، گھر سے ماں باپ کی طرف سے سختی تھی، بڑوں کا ادب۔ اور یہاں میں ایک بات اور کہوں نا، مجھے اکثر کومنٹ میں کہا جاتا ہے آپ اپنے بچوں کو تو کر کے بلاتے ہیں، تو بھائی میں یہاں یہ بات بھی کلیئر کر دوں، اپنے وجود کے حصوں کو تو ہی کہا جاتا ہے، جن سے پیار ہو نا انہیں تو ہی کہا جاتا ہے۔ آپ جو ہے نا وہ غیروں کے لیے ہوتا ہے، وہ ہم نے تو یہی سیکھا ہے۔
تو باقی آپ جو یہ کومنٹ کرتے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، ہمیں تو یہ لوجک سمجھ نہیں آتی۔ میں اللہ پاک کو بھی تو کہتا ہوں، وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے اس سے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ سمجھنے اور سوچنے والی ہوتی ہیں۔ میں اپنے اس وجود کے حصے کو تو کر کے نہیں، جب میں آپ کروں گا تو ایک وہ ختم ہو جائے گی اپنائیت اس سے۔ ہاں، باہر کے لوگوں کو ادب آپ کر کے بلانا، میں خود شکر الحمدللہ باہر لوگوں کو آپ کر کے بلاتا ہوں، اور اس طرح نا۔ تو باقی یہ تھی میری تھوڑی سی زندگی، جو میں نے اس کے بعد کاروبار کے معاملے تھے، وہی والد صاحب کا ہوٹل چلاتا رہا، پھر ساتھ میں نے ایک کمپیوٹر کی دکان بھی کھول دی، 8 سال تقریباً وہ بھی چلتی رہی۔ کرونا آیا، کاروبار خراب ہوئے، دکان بند ہوئی، معاشی طور پر ذرا معاملات خراب ہوئے، کچھ دن برے آئے، اللہ پاک نے اپنا فضل و کرم فرمایا، اور رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اس سے رجوع کریں۔ اللہ پاک نے میری صبح بہت جلدی کر دی، مجھے زیادہ پریشان نہیں ہونے دیا، ہر معاملے میں اس کا فضل و کرم رہا۔ تعلیم کے معاملے میں میرے دوست جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، میرے کلاس فیلو، 2 تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے، اس کے بعد کچھ نے اسٹیٹ ایجنسی کا کام کیا، وہاں انہوں نے کافی ترقی کی، کچھ سرکاری محکموں میں ہوئے، تو یہ ان کو تعلیم کے فائدے ہوئے۔ تو میں اس معاملے میں نہیں رہ سکا کسی معاملے میں، تو اسکول کے معاملوں میں بچوں کو پڑھانے کے، وہ اب جو جس کلاسوں میں آ چکے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے ان کے سبجیکٹ کی، پھر میں اگر اس یوٹیوب کے معاملے میں گھسا ہوں، مجھے پہلے ٹرانسلیشن کرنا پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے، پھر انسان نا خود بھی تعلیم کم ہو، تھوڑا سا احساس کمتری بھی ہوتی ہے جب کسی پڑھے لکھے لوگوں میں جاتا ہے نا، تو اس کو پھر شرمندگی ہوتی ہے، بولا یار میں اس ٹائم پہ پڑھ لیتا تو اچھا تھا۔ تو اچھے موسم میں خاصی باتیں شیئر کر دی جی میں نے، تو میرا خیال ہے ویڈیو بھی خاصا لمبا ہو جائے گا، تو آج کا ویڈیو بھی میں یہی ختم کرتا ہوں جی۔ آج کا ویڈیو پسند ہے اسے لائک شیئر ضرور کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے جی۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ پاک دین و دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں جی ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم والا ہی معاملہ فرمائے، درگزر والا معاملہ فرمائے، پردہ پوشی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ حافظ جی۔